ضرورت کے مطابق مسجد جس نے بنا دی، اللہ نے اس کے لیے گھر جنت کے اندر بنا دیا۔ اسی لیے مسلمان چاہے بادشاہ ہے یا غریب ہے، جہاں رہتے ہیں اپنی مسجد بناتے ہیں، یہ سمجھ کر نا میں ہمارا بھی حصہ اس کے اندر کر لو، ہمارا بھی جنت کے اندر گھر بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی 13 سال نبوت کے بعد مکہ معظمہ میں رہے، تو قریش نے تو بڑی مخالفت کی، وہاں مسجد آپ کیا بناتے، وہاں تو ایک اللہ کی عبادت کرنا بھی مشکل تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ ہجرت کر کے افریقہ میں چلے گئے، حبشہ میں، کہ جا کر کے وہاں آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ اب مکے کو چھوڑو، ہجرت کرو مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ تشریف لائے مدینہ منورہ سے پہلے اس زمانے میں 3 میل دور، اب تو مدینہ منورہ کے اندر ہے، قبا ایک جگہ ہے، جو لوگ حج میں گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ یہاں جو خاندان آباد تھا وہ بنو عمرو بن عوف، یہ لوگ آباد تھے۔ اللہ کے نبی یہاں آ کر ٹھہرے ہیں، اور یہاں ٹھہر کر کے سب سے پہلی جو مسجد آپ نے بنائی ہے وہ مسجد ہے مسجد قباء۔ اس کا سب سے پہلا پتھر اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ سے رکھا، اور دوسرا پتھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ پھر جمعے کے دن آپ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف چلے، راستے میں ایک اور خاندان آباد تھا، انہی کے بھائی بنو سالم ابن عوف، وہاں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، پھر وہاں سے چلے تو مدینہ منورہ میں پہنچے۔ مدینہ منورہ کے لوگ تو منتظر تھے، یہاں آئے آپ، تو یہاں آ کر کے آپ نے پہلے جو فکر فرمائی وہ مسجد کی فکر فرمائی، اور یہاں وہ مسجد کی بنیاد رکھی جس مسجد کو آج ساری دنیا جاتی ہے، اور وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اب دیکھو اس مسجد کو اللہ کے نبی نے بتایا، اور امت 1400 سال سے وہاں کتنے نماز پڑھ چکے، اربوں اور خربوں آدمی نماز، اس کا ثواب میں شرکت ہے اللہ کے نبی رسول اللہ۔ مسجد انہوں نے بنائی ہے۔ میرے بھائی، مسجد کا بنانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، اس لیے ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر بادشاہوں نے، ان کے پاس اللہ نے انہیں دولت دی تھی، انہوں نے بنوایا، لیکن جہاں بھی مسلمان جاتا ہے بغیر مسجد کے نہیں رہتا۔ آپ بھی اس ملک میں آئے ہو، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان کے اندر اس کا احساس ہے کہ وہ جہاں رہے وہاں بغیر مسجد کے نہیں رہتا۔ جہاں دنیا کے اندر جاؤ مسجدیں ہی مسجدیں روز بنتی چلی جا رہی ہیں، اور مسلمان ہی بنواتا ہے، لیکن اپنی خالص بہترین سے بہترین کمائی جو حلال سے حلال ہو، اس میں ملاوٹ 1 پیسے بھر بھی حرام کی نہ ہو، اسی دولت کو خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھو مکہ معظمہ کی مسجد ہے، کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے بنایا، ورنہ حضرت آدم نے بنایا، پھر اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آ گیا، کعبۃ اللہ کی دیوار اس طوفان میں ختم ہو گئی، کچھ پتہ نہیں تھا کہاں ہے کعبۃ اللہ۔ اب حضرت ابراہیم آئے، اللہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل دونوں جاؤ اور کعبۃ
کعبۃ اللہ کو جو گم ہو گیا، دیواریں ختم ہو گئی، دوبارہ بناؤ۔ کسی کو پتا نہیں تھا، اللہ نے دونوں باپ بیٹے نبی ہیں، ان کو بتلایا کہ یہ جگہ ہے کعبۃ اللہ کی۔ پتا چلتا ہے قرآن سے کہ اس کی بنیاد موجود تھی، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی کہ بنا رہے تھے، نہیں، بنیاد موجود تھی، اس بنیاد کو اٹھا رہے تھے، اس بنیاد کو اٹھا کر دکھا دیا، اور اٹھاتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ نے ہم سے اپنے گھر کی تعمیر کی شرافت سعادت ہمیں عطا فرما دی، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ ہر مسجد کی تعمیر میں جس کو بھی حصہ مل جائے، چاہے 2 پیسے کا، $2 کا، $1 کا، دعا یہی کرنی چاہیے ربنا تقبل منا، اے اللہ اسے قبول۔ اور اللہ ہمیشہ حلال کمائی کو قبول کرتا ہے، حرام کو نہیں قبول کرتا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے جو پیسہ دو، وہ پیسہ 100 کے 100% حلال ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے دے گا آدمی اور حرام دے گا، خطرہ ہے کہیں ایمان ہی نہ چلا جائے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس مسجد کے بدلے میں جنت میں گھر بنوانے کے لیے جو پیسہ ہو حلال ہونا چاہیے، اور یہ دل کے تمنا ہونی چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو دیکھو اس طرح قبول فرمایا ہے کہ اللہ اکبر، 1400 سال سے آج تک ساری دنیا، چاہے مشرق میں چلے جاؤ آسٹریلیا تک، چاہے مغرب میں چلے جاؤ امریکہ تک، چاہے شمال میں روس تک چلے جاؤ، اور چاہے جنوب میں ساؤتھ افریقہ تک چلے جاؤ، ساری دنیا اسی ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ اور اس قبلے کی دیواروں کو کس نے اٹھایا تھا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ کوئی ایک نبی لگتا نا، یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں، ریل چلتی ہے، اگر پہاڑ پر چلتی ہے تو اس میں 2 انجن رکھتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر 2 نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور دونوں کے دونوں کی اولاد میں، ایک کی اولاد کے اندر تو سارے بنو اسرائیل، اور ایک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الانبیاء۔ اور کیا اللہ کیا کام لے رہا؟ کعبۃ اللہ کو بناؤ۔ ایسی قبولیت ملی کہ روزانہ کروڑوں آدمی دن میں 5 مرتبہ اس کی طرف کم سے کم سجدہ کرتے ہیں، اور خدا جنہیں توفیق دیتا ہے راتوں کو اٹھتے ہیں، روتے ہیں، اور اسی قبلے کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے۔ میرے بھائی بڑی سعادت کی بات ہے، جس کو اللہ توفیق دے دے۔ اس لیے مسجد کو بنانا ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے، اور ایسا گھر ہے کہ اس کو بناؤ اور اپنا گھر جنت میں بناؤ۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اس لیے یہ حضرات کریں گے تقریر اور یہ کریں گے۔ میں نے تو چند باتیں آپ سے کہی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو توفیق عطا کریں اور آپ اس مسجد کی تعمیر کرائیں۔ میں یہ کہتا ہوں بھائی اپنی بالکل خالص کمائی لگانا اس کے اندر،
ذرا بھی شبہ نہ ہو، اور اللہ سے عہد کرو کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی رضا کے لیے لگا ہے، نہ کوئی دکھلانا نہ کچھ بتانا مقصود ہے، بلکہ جتنا اخفا ہو اور جتنا بھی اظہار نہ ہو عطا کیا جا سکتا ہے وہ اتنا دو، اللہ تعالی قبول فرمائے اور شرافت و سعادت سے نوازے، اور پھر اللہ تعالی اس مسجد کو اولاد کی صلاح و فلاح کے لیے اور علم قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے ذریعہ بنا دے۔ سبحان اللہ، تینوں کی تینوں چیزیں ایک ہی چیز میں جمع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور پھر اس رزق حلال کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اللہ تعالی خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔